میرا نام راجہ نوید اعظم ہے اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بھرتی میں انٹرویو کا غلط استعمال، کہ بھرتی میں انٹرویو کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور انٹرویو کس طریقے سے کنڈکٹ ہونا چاہیے اور کس طرح سے بھرتی میں انٹرویو کا مس یوز کیا جا رہا ہے اور امیدواروں کو انٹرویو کے ذریعے سے ان کے جاب کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔ انٹرویو ہمیشہ کسی بھی شخص کی، کسی امیدوار کی پرسنالٹی کو جج کرنے، اس کا جنرل نالج چیک کرنے اور اس کی کارکردگی کا انالیسس کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ جو امیدوار سلیکٹ کیا جا رہا ہے کسی جاب کے لیے وہ اس کے لیے موزوں ہے یا نہیں، کیا اس کا ایپٹیٹیوڈ ایسا ہے کہ وہ اس جاب کے لیے فٹ ہے، اور اس کے لیے انٹرویوئنگ پینل جو ہوتا ہے یا انٹرویوئنگ کمیٹی جو ہوتی ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ کوئی آبجیکٹیو کرائٹیریا فارمولیٹ کرے، با مقصد ہونا چاہیے انٹرویو، اور جس پوسٹ کے لیے امیدوار کو سلیکٹ کرنا مقصود ہے سوالات بھی اس سے متعلق ہی ہونا چاہیے۔ مگر دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری بھرتیوں میں انٹرویو کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے امیدواران کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر پولیس کانسٹیبل کی بھرتی ہے تو اس سے سوالات اسلامیات سے متعلقہ پوچھے جائیں اور اسے کہا جائے کہ آپ کوئی سورت سنائیں یا آپ دعائے قنوت سنائیں یا آپ کوئی ہمیں کلمہ سنائیں، تو یہ انتہائی غیر مناسب ہوتا ہے کہ ایک امیدوار جس کی سکل جانچنی ہے کسی خاص پرپز کے لیے، جس خاص جاب کے لیے، تو اس سے متعلقہ سوالات پوچھے جانے چاہیے، نہ کہ اس سے irrelevant اور غیر ضروری سوالات پوچھ کے اس امیدوار کو اس کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ انٹرویوئنگ پینل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے کوسچن فارمولیٹ کریں۔ فرض کریں اگر 3 ممبران ہیں انٹرویوئنگ پینل کے، تو تینوں جو مجاز آفیسران ہیں یا ممبر ہیں اس انکوائری کمیٹی کے، ہر امیدوار کو جانچنے کے لیے فرض کریں ایک امیدوار نے جنرل نالج اسیس کرنا ہے تو وہ جنرل نالج کے سوالات اپنے رائٹ ڈاؤن کرے، اور اگر کسی دوسرے ممبر نے امیدوار کی ذہنی کیفیت کو جج کرنا ہے تو وہ سیکریٹری سے متعلق سوالات اسیس کرے، اور اگر اس جاب سے متعلقہ کوئی اسسمنٹ ہونی ہے تو اس کے سوالات منٹس کی فارم میں اس کے پاس ہونے چاہیے۔ اور اگر فرض کریں اس پینل کے پاس 30 مارکس ہیں تو جو ممبر ہے وہ اپنے اپنے جو اس کے پاس مخصوص نمبر ہیں اس میں سے مخصوص نمبر اس امیدوار کو دے اور اس کا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ رینڈملی انٹرویو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، کوئی ریکارڈ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے جب امیدواران جو آتے ہیں ان کی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ منظور نظر لوگوں کو فیور دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ انٹرویو میں فیل ہو گیا ہے، جبکہ دوران انٹرویو سے کچھ بھی نہیں پوچھا گیا ہوتا اور بعض اوقات صرف نام پوچھ کے امیدوار کو جانے کا کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس سے غیر ضروری سوالات کیے جاتے ہیں اور بعد میں جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امیدوار انٹرویو میں فیل ہو گیا ہے، جبکہ اگر تحریری امتحان کو دیکھا جائے تو پتہ لگتا ہے اسی بچے نے 100% اپنی پرفارمنس دی ہے، اس کے مارکس 90 ہیں، 80 ہیں 100 میں سے، اور جبکہ جب انٹرویو کی باری آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وہ 2 نمبر بھی نہیں لے سکا، 3 نمبر بھی نہیں لے سکا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انٹرویوئنگ پینل ہیں، جو انٹرویوئنگ کمیٹیاں ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات کو مس یوز کیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو امیدوار کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب وہ انٹرویو میں جائے تو وہ انٹرویو کی بھرپور تیاری کرے اور انٹرویو میں جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں اس جاب سے متعلقہ وہ ان سوالات کا دفاع کرے اور جواب دے، اور اس کے بعد جب بھرتی کا عمل مکمل ہو جائے اور صرف اس کو انٹرویو کی وجہ سے جاب سے محروم کیا جائے تو وہ انٹرویو کے منٹس طلب کرے انٹرویوئنگ کمیٹی سے اور انٹرویوئنگ پینل سے کہ جی آپ نے جو انٹرویو کنڈکٹ کیا، کیا سوالات آپ کے پاس تھے، کیا سوالات پوچھے گئے، امیدوار نے کیا جواب دیا، وہ تحریری شکل میں اس مجاز اتھارٹی کے پاس ہونا چاہیے۔ قانون بھی یہی ہے کہ جب کوئی انٹرویوئنگ پینل کوئی انٹرویو کنڈکٹ کرے گا وہ بامقصد ہونا چاہیے، اس پوسٹ سے متعلقہ ہونا چاہیے اور امیدوار کو اس کے مطابق اسیس کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھرتی کسی اور چیز کی ہو رہی ہے، کسی ٹیکنیکل پوسٹ کی ہے اور سوالات فرض کریں انجینئر کی پوسٹ کے لیے بھرتی ہو رہی ہے اور سوالات اس سے ڈاکٹری سے متعلق پوچھے جائیں، تو یہ اسے مس یوز کہا جاتا ہے کہ امیدوار آیا، آپ نے اس کو irrelevant سوالات پوچھے اور اس کے بعد اسے چلتا کر دیا اور بعد میں کہا کہ جی یہ بچہ انٹرویو میں صحیح پرفارم نہیں کر سکا لہٰذا یہ بھرتی نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی انٹرویوئنگ پینل ہیں یا انٹرویو کمیٹیاں ہیں ان کو اپنے منٹس ریکارڈ کرنے چاہیے، اور آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اسپیشلی ویڈیو اس انٹرویو کی بننی چاہیے تاکہ کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی فورم پر، کسی بھی جگہ پر بتایا جا سکے کہ یہ امیدوار سے سوالات پوچھے گئے تھے اور یہ اس نے جوابات دیے ہیں، تاکہ یہ جو مس یوز آف انٹرویو کا پروسیس ہے یہ روکا جا سکے اور امیدواران جو متاثر
متاثر ہوتے ہیں، جن کا حقوق متاثر ہوتے ہیں، جو اپنے حق حاصل نہیں کر پاتے، پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے پرفارمنس ریٹن میں بہت اچھی کی، فزیکل میں بہت اچھی کی، باقی ساری پرفارمنس بہت اچھی رہی اور آخر میں انٹرویو میں وہ ڈراپ کر دیے گئے، تو ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ وہ اس انٹرویوئنگ پینل یا انٹرویوئنگ کمیٹی سے رجوع کریں اور اپلیکیشن سبمٹ کریں اس اتھارٹی کے پاس کہ جی آپ ہمیں جو سوالات پوچھے گئے ہیں اور جو جوابات نوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں یا اس کا کوئی ویڈیو ریکارڈ ہے یا اس کی کوئی ریٹن میں ریکارڈ ہے تو وہ مہیا کیا جائے، تاکہ ملازم اپنی کارکردگی کو جج کر سکے دوران بھرتی، اور اس کے مطابق اگر اس میں کوئی کمیاں ہیں اور واقعی اس میں انٹرویو میں پرفارم نہیں کر سکا تو وہ ان کمیوں کو دور کر سکے، بجائے اس کے یہ ہو رہا ہے کہ انٹرویو کو ایک ہی دن میں 500 لوگوں کو انٹرویو کیا جا رہا ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ایک بھرتی ہوئی جیل خانہ جات میں وارڈر کی بھرتی کی گئی میل اور فیمیل امیدواران کی، اس میں دیکھنے میں آیا ہے کہ 400 اور 500 امیدواران کو ایک ہی دن میں انٹرویو کے پروسیس سے گزارا گیا ہے، جس سے یہ جج کرنے کے لیے کافی ہے کہ ایسا جو انٹرویو ہے وہ ڈیفینیٹلی مبنی بر بددیانتی ہے، کیونکہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ آپ 500 بندوں کو 3-4 گھنٹے میں انٹرویو کر لیں، ان مینز کے سیکنڈز میں وہ بندے انٹرویو کر لیے گئے ہیں، ان کو جج کر لیا گیا ہے اور ان کو اس کے بعد نااہل بھی قرار دے دیا گیا ہے، تو اس لیے انٹرویو کے پروسیس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، بھرتی کے لیے بہت ضروری ہے، اور اس لیے یہ انتہائی ایمانداری سے، صاف گوئی سے اور بہترین طریقے سے کنڈکٹ ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ محکموں میں بھرتی ہوں وہ میرٹ پر بھرتی ہوں اور ادارے ہمارے ملک کے پھل پھول سکیں، کیونکہ سفارش بیس بھرتی اور منظور نظر لوگوں کی بھرتی بذریعہ انٹرویو کر دی جاتی ہے، جس سے ادارے کی کارکردگی برے طریقے سے متاثر ہوتی ہے، لہٰذا جب بھی انٹرویو کا پروسیس ہوتا ہے، چاہے وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا ہو یا کسی ضلع لیول پہ بھرتی ہو، تو امیدواران کو چاہیے کہ اپنے رائٹس کے بارے میں کانشیس رہیں، اور اگر انٹرویو کا پروسیس کو مس یوز کیا جاتا ہے اور انٹرویوئنگ پینل یا انٹرویوئنگ کمیٹی ریکارڈ نہیں رکھتی یا وہ رینڈملی انٹرویو کنڈکٹ کرتی ہے تو فوری طور پہ ان سے ریکارڈ طلب کریں، اور ایسا نہیں ہوتا تو پھر متعلقہ ادارے موجود ہیں، کورٹس موجود ہیں، وہ ان سے متعلقہ ریکارڈ منگوا سکتی ہیں، اور منگوانے کے بعد یہ دیکھ سکتی ہیں کہ کیا انٹرویو کا کوئی پراپر ریکارڈ اس ادارے کے پاس موجود ہے اور کیا ریکروٹمنٹ پروسیس صاف شفاف تھا یا وہ سیاسی لوگوں کی انٹروینشن پہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے یا کسی محکمے کے آفیسرز کی منظور نظر لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے، اور جو میرٹ پر لوگ ہیں جو بیچارے بھرتی کے لیے آئے ہیں اور انہیں اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن وہ صرف اس وجہ سے محروم ہو رہے ہیں کہ جی ان کو انٹرویو میں پرفارم نہیں کر پا رہے، تو اس لیے امیدواران کو چاہیے کہ وہ انٹرویو بھرپور پرفارم کریں، اور اگر انٹرویو صحیح طور پہ نہیں لے رہتے تو پھر ان سے ریکارڈ طلب کریں، آپ کے پاس رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ موجود ہے، اس کے ذریعے سے بھی بھرتی پروسیس کا ریکارڈ مانگا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپلیکیشن دے کے آپ بھرتی کا ریکارڈ مانگ سکتے ہیں اور پھر چیلنج کر سکتے ہیں اگر آپ کے حقوق مجروح ہوئے ہیں، تو ہماری یہ جو ویڈیو ہے انٹرویو کے موضوع پہ یہ آپ کی رہنمائی کے لیے جاری کی جا رہی ہے، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں انٹرویو سے متعلق تو آپ کامنٹس باکس میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، ہم وقتاً فوقتاً ملازمین کی رہنمائی کے لیے، امیدواران کی رہنمائی کے لیے ویڈیو جاری کرتے رہیں گے، اگر کوئی سوال ہو تو کامنٹس باکس میں سوال کا اندراج ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔